للعالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین واہل بیتہ وعطرتہ الطاہرین واصحابہ الکریم والذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سارے احباب محفل امام علی مقام امام حسین شامل ہوئے ہو تو یقیناً سینے آل رسول دی محبت لے کے آئے ہو تو گزارش ہے کہ درود و سلام ذرا کھل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نہ داد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اج عاشوراء دا دن نے آئی دے دن خانوادہ پیمبر اللہ دی محبوب ترین ہستیاں میرے نبی علیہ السلام نو عزیز ترین ہستیاں جنہ دے چہرے بھی میرے نبی چمدے نے جنہ دے جسم نو میرے نبی سنگدے نے جنہ نے حضور کندیاں تے بٹھا کے مدینے دیاں گلیاں دی سیر کریندے نے اج اس محبوب ترین ہستیاں دی شہادت دا دن نے اس دن اس خاندان نے تکلیفاں دا سامنا کیتا ہے مشکلاں دا سامنا کیتا ہے صبر نال اور جرت نال تھوڑا جہا اس موضوع نو شروع کرن تو پہلے شہادت امام علی مقام اور جڑی میں قرآن مجید دی آیت مبارکہ بھی تلاوت کیتی ہے اس تمام چیزاں نو مد نظر رکھ دیا ہویا تھوڑی گل اج اسی نا پچھو شروع کرنی ہے تاکہ ساڑے نوجواناں نو عوام الناس نو پتہ لگے کہ معاملہ شروع کی میں ہویا ہے شہادت بھی اسی سننے ہیں فضائل بھی اسی سننے ہیں مناقب بھی اسی سننے ہیں لیکن تھوڑی جی آگاہی بھی ضروری ہے خاص طور تے نوجواناں کیونکہ اج کل سوشل میڈیا دا دور ہے جن دا دل کردا ہے وہ سوشل میڈیا تے بہ کے آل رسول دے خلاف بکواس کر چھڑدا ہے آل رسول دے خلاف پراپوگنڈے کرن لگ پوندا ہے اور پھر ایسیاں چیزاں بیان کیتیاں جاندیاں نے جنہ دا مخالفین کو کوئی ثبوت نہیں ہوندا اور آج کل ساڑے لوگ ایڈے بھولے نے جیڑا بندہ ہنن پسند آ جائے وہ اندے تو دلیل ہی نہیں منگدے
جدوں کہ شریعت اس چیز نو پسند نہیں کیتا. اگر تانوں کوئی آل رسول دے خلاف گلاں کر رہا ہے, آل رسول دے خلاف کرن دی کوشش کر رہا ہے اور کچھ ایسیاں باتاں سنا رہا ہے جڑیاں آج تک اساں سنیاں نہیں, تے پھر اون دے کول دلیل ضرور منگو. کیا بھائی دلیل دل کر, دلیل تو بغیر گل نہیں کرنی. لو اوورال اس ٹائم میں صورتحال ہے تو اس تے بھی اسی انشاءاللہ گفتگو کران گے, لیکن اسی تھوڑا جہا پچھوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان ہے, وہ فرمان میں تواڈے سامنے رکھنا. غور سا فرمانا ہے میری گفتگو وال, پھر مزہ بھی آئے گا, سمجھ بھی آئے گی, تو انشاءاللہ اکٹھے اگاں ٹردے جائیں گے. اور جیڑا گفتگو دے وچ سجے کھبے ہو جائے گا شاید پھر وہ ساری گفتگو دے نال نہ چل سکے. اس تو برائے کرم میری گفتگو وال خیال رکھنا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے اس روایت دے, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ فرمانے نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو ہریرہ پناہ منگیا کرو 60 ہجری تو, اور 60 ہجری دی نوجوانہ دی حکومت تو. ایک 60 ہجری تو پناہ منگو, دوجا جیڑے نوجوانہ دی حکومت ہوئے گی نا 60 ہجری انہاں دی حکومت تو پناہ منگو. اگر اسی تاریخ تے نظر پائیے کہ سانو پتہ لگتا ہے کہ یزید دی حکومت 60 ہجری قائم ہوئی. 60 ہجری دے وچ یزید دی حکومت کی ہوئی ہے. ایندہ مطلب ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پہلے علم میرے محبوب کریم نے پہلے آگاہ فرما چھڑیا صحابہ نو, صحابہ 60 ہجری تو بھی پناہ منگو اور 60 ہجری دے حکمرانہ تو بھی پناہ منگو. حضور نو علم بے شک ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے کہ میرے نبی نو اللہ نے غائب دا علم عطا فرمایا ہے. انی اریت الجنہ فتناولت منہا انقودا ولو اخذتہ لاکلتم منہ ما بقیت الدنیا. اللہ نے اپنے محبوب نو غائب دے علم عطا فرمائے نے, اس غائب دے علم چوں میرے نبی نے صحابہ نو آگاہ فرما چھڑا. اور روایت چمدہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے فرمان دے مطابق 60 ہجری تو بھی پناہ منگ دے آئے, 60 ہجری دے حکمرانہ تو بھی پناہ منگ دے آئے. ہون کیونکہ اس روایت تو اسی گل شروع کیتی ہے اور اندے حکم فرمایا گیا سرکار مدینہ لو 60 ہجری دا. ہون آ جاؤ 60 ہجری تے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال ہو گیا, پہلے حکومت آپ دے کول آئی, اس تو بعد تخت نشین ہو گیا یزید. یزید جدو تخت نشین ہویا اس ٹائم موبائلاں دا دور کوئی نہ, خبراں دا دور کوئی نہ, ٹی ویاں دا دور کوئی نہ, سوشل میڈیا موجود نہ, تو موت دی خبر پہنچنے بھی 4 تو 5 دن لگ جاندے. تو اس وقت کیونکہ یزید دی ولی عہدی دی جیڑی بیعت ہوئی ہے وہ بیعت امام حسین نے کی تھی. امام علی مقام نے وہ بیعت نہ آپ بیعت کیتی ہے نہ عبد الرحمن بن ابی بکر کی تھی. سیدنا ابو بکر صدیق دے بیٹے عبد الرحمن نے بھی بیعت نہیں کی تھی, سیدنا علی مرتضیٰ دے صاحبزادے سیدنا امام حسین بھی بیعت نہیں کی تھی, حضرت عمر دے بیٹے عبداللہ بن عمر نے بھی بیعت نہیں کی تھی, اور حضرت زبیر جڑے اشرا مبشرہ اچھو نے, حضرت زبیر دے بیٹے عبداللہ, انہاں دا نام ہی عبداللہ ہے, آپ نے بھی بیعت نہیں کی تھی. ہن یزید نو ایک خدشہ کہ جویں خبر پہنچ گئی مدینے کہ حضرت معاویہ دا وصال ہو گیا, کتے اے 4 ہستیاں اکٹھیاں ہو کے یا انہاں چوں کوئی ایک ہستی نو اگے لا کے بقایا مگر لگ جان گیاں تے کتے اعلان خلافت نہ کر چھڑن, بلکہ آخلو حکومت دا اعلان نہ کر چھڑن, بیعت دا اقرار اپنا اعلان نہ کر چھڑن. تو اے ان دے ذہن وچ ایک ڈر ہا کہ اگر انہاں بیعت دا اعلان کر چھڑیا, اپنی خلافت دا اعلان کر چھڑیا, میں کیڑے کھاتے جاؤں گا. اپنے ذہن وچ ڈر, خوف, اور پھر جس حالت چو خلیفہ بنیا
وہ حالات بھی تاریخ دیا کتاباں موجود نے. تو یزید نے کی کیتا, اس ایک اپنا پیغام بھیجا مدینے دے گورنر نے. ولید بن عقبہ مدینے دا گورنر ہے. گورنر مدینہ کول یزید پلید دا پیغام آ گیا کہ حالے تک مشہوری نہیں کرنی, حالے تک مدینے چ دسنا میرے والد دی وفات دا, حضرت امیر معاویہ دا وفات دا دسنا, خبر نہیں دینی. پہلے انج کرو, پہلے حسین ابن علی نے بلایا جائے, عبداللہ ابن عمر نو بلایا جائے, عبداللہ ابن زبیر نو بلایا جائے. جڑے عبد الرحمن بن ابی بکر نے نا, سیدنا صدیق اکبر دے بیٹے, آپ دا اس وقت تک وصال ہو گیا. جڑی آپ دی پہلی گل ہے وہ ولی عہدی دی خلافت دی میں گل دسی تو سمجھ آ رہی نا گل دی نال نہ. تو اے پیغام آ گیا مدینے دے گورنر آ. مدینے دا گورنر کیونکہ ولید بن عقبہ ہے, ان دا نائب مروان بن حکم, اس اپنے نائب نو بلایا, ان نال مشورہ کیتا کہ یزید دا پیغام آ گیا. تو حضرت امیر معاویہ وصال فرما گئے نے, ہن یزید دا پیغام آیا کہ ہلے میرے والد دی وفات دا دسنا نہیں, سب تو پہلے انج کرو کہ حسین ابن علی دی بیعت لو میرے واسطے, ابن عمر دی بیعت لو میرے واسطے, ابن زبیر دی بیعت لو میرے واسطے, جنہ ہستیاں اس ٹائم بیعت نہیں کیتی ولی عہدی دی. ولید کیونکہ بڑا ایک پلیت قسم دا بندہ, خاص طور تے ولید کہہ رہا مروان, بڑا پلیت قسم دا بندہ اور تیز تراز بندہ, آلے رسول دی دشمنی تے اندے سینے چی آئی نا. اج کل دور بڑا ڈڈ آ گیا ہے, پتہ نہیں مینوں حیران آ لوگاں تو, لوگاں دے سینیاں چ مروان دی بھی محبت پیدا ہوئی جا رہی ہے, یزید دی بھی محبت پیدا ہوئی جا رہی ہے, لیکن پتہ نہیں ساڈے ایمان کے سائڈ تے چلے گئے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یزید دی محبت رکھ کے اللہ دے نبی راضی ہو جان گے تے ہرگز راضی نہیں ہون گے. ایک دل وچ یزید اور حسین نہیں رہ سکتے, یا اس سینے چ حسین رہے گا یا یزید رہے گا. اور ساڈا یہ دعویٰ ہے, اور انشاءاللہ قیامت دے دیہاڑے تک یہ ساڈی نیت ہے اور کوشش ہے کہ جتن تک قیامت نہیں ہوندی ساڈا ہر بچہ انشاءاللہ حسینی پیدا ہوئے اور ہمیشہ یزید تے لعنت کرتا رہے گا. اور یزید کل بھی لعنتی ہے, اج بھی لعنتی ہے, اور انشاءاللہ قیامت دے دیہاڑے بھی لعنتی ہے. ان دے واسطے کوئی نرمی نہیں, لیکن ہیں ایسے کرو, میں آواں گا انہاں دے ال بھی انشاءاللہ اگے ٹردے جاؤں گے کہ جنہاں یزید نال بڑی محبت ہے. آج کل دفاع یزید آستے بڑیاں ریلیاں نکل رہی ہیں کہ یزید نو کسے طریقے بچایا جائے. اے یزید نہیں بچنا, اے یزید اے نہیں بچنا, ان دے بچنا لی کوئی صورت ہی نہیں. میں اگے عرض کیتی ہے ہی لانتی, اور میں نے بڑی خوشی ہوندی, میں نا کوشش کرنا کہ میں کسے نو کوئی برا نہ آکھاں, لیکن یزید دی شخصیت ایسی ہے کہ جن برا آکھ کے میں نے بڑی خوشی ہوندی, میں ذاتی طور بڑا خوش ہونا. اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے, اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے, اور آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان, ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے, اور بھیجوں کیوں نہ لعنت یزیدیت پہ اے نصیر, یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے. یزیدیت لاکھ دی لعنت, یزیدیت یزیدیت یزیدیت. تو یزید دا پیغام آیا, ولید بن عقبہ نے اپنے نائب نو بلایا, مروان نال صلاح مشورہ کیتا. صلاح مشورے تو بعد مروان نے یہ مشورہ دیتا کہ اے ولید, اگر حسین ابن علی تو بلایا اور وہ آ گئے, تیری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جدو امام حسین آن پھر ہنان دی بیعت لے جائے, سختی نہ لئی جائے, نرمی نہ لئی جائے, تلوار دے زور تے لئی جائے. اگر امام حسین ایک باری تیرے کو لا کے واپس چلے گئے تو پھر گل نہیں بننی. خیر ولید بن عقبہ نے بلایا,
امام علی مقام کو پیغام گیا. اچھا امام علی مقام بھی موجود نے اس ٹائم. امام علی مقام دے کول ابن زبیر بھی موجود نے. دونوں ہستیاں کو جویں پیغام گیا ہے نا, اللہ نے فصاحت اور بلاغت عطا فرمائی اس خاندان میں. او میں سمجھ لگ گئی امام علی مقام نو کہ مینوں کیوں گورنر برا رہے ہیں. اظہار کر دیتا ابن زبیر نے. آپ نے فرمایا حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو, آپ فرمایا کہ مینوں لگدا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال ہو گیا. جڑا یزید سانو بلا رہا ہے نا, لگدا ہے انہاں دا وصال ہو گیا. خیر ارادہ بنا لیا, صلاح کیتی کہ ہن جا کے گل تے سنیے نا کہ آندا کی ہے. امام علی مقام تشریف لے گئے. ابن زبیر نہیں گئے, بلکہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تیاری کی تھی اور آپ مکہ نو روانہ ہو گئے. آپ نے تیاری کر کے آپ گل نہیں سنن گئے گورنر دی. بس جیڑا پیغام لے کے آندا سی انہوں آندے سن, فرماندے سن کہ یار میں آنا, میں مصروف ہاں, اپنا وقت گزار دے رہے. اور پھر آپ مکہ روانہ ہو گئے. امام علی مقام امام حسین آپ گئے ولید دے کول جیڑا گورنر سی مدینے دا. او حسین جیڑا جنت دا سردار ہے, انہاں نو گورنر مدینہ بلا رہے ہیں. اور بلا کیوں رہے ہیں؟ یزید پلید دی بیعت آستے. گھر بیٹھیاں نو تکلیف دے رہے ہیں نا. امام علی مقام گھر تشریف فرمانے, گھر بیٹھیاں بلایا گیا تکلیف دین آستے. امام علی مقام تشریف لے آئے. آپ ولید کول گئے, آپ نے ولید کول پوچھا ہاں جی خیریت ہے, کیوں بلایا؟ ولید نے آگاہ کیتا, آکھیا جی حضرت امیر معاویہ دا وصال ہو گیا ہے تے یزید دی خلافت دی بیعت لینی تو آڈے تو. آپ نے فرمایا میں انج یزید دی بیعت نہیں کرنی. خیر ولید نے تھوڑی بہتی سختی کی تھی. مروان جدو کہ چاہتا سی کہ ولید سختی زیادہ کرے, لیکن ولید اس قدر سختی ولید بن عقبہ نے نہیں کی تھی کہ جس قدر مروان دا دل. مروان دیا تے دو ہی گلاں آئیاں, وہ آندا کہ اگر وہ آن یا بیعت کرن, جے بیعت نہیں کردے تو پھر سر قلم کر دے. استغفر اللہ. ان دی صاف ستھری جی گل آئی, کیونکہ مخالف آل رسول تے اہل بیت پیمبر دا تے دشمنی انہاں دے خونے چاہیے. تو خیر حضرت امام حسین علی مقام فرمایا میں تینج بیعت نہیں کرنی. آخر نہیں اسی تے بیعت لینی ہے. آپ فرمایا ہن گل آئے حکمت عملی دا آپ نے اظہار فرمایا. آپ فرمایا ہن گل آئے کہ میرے جہا بندہ یہ لوگ کے بیعت تے نہیں کر سکتا. میں نبی دا نواساں, علی دا خونا, حسن دا جانشیناں, میری بیعت انج کمرے چ بندی نہیں اور نہ میں اس طریقے نال کرنی ہے. آپ فرمایا میری بیعت اس طریقے نال نہیں ہوئے گی. آپ فرمایا مینوں ٹائم دیو, میں سوچ لاں گا پھر تو دساں گا. آپ نکل آئے. آپ فرمایا میں یہ بیعت نہیں کرنی. امام علی مقام نکلے. ہن مروان جڑا ہے نا وہ بڑا تڑپدا رہا. اس ولید نو آکھیا یہ کام خراب ہو گیا. امام علی مقام نکل گئے نے, بیعت کوئی نہیں ہونی. تو گل تے بڑی جائز جی ہے کہ حسین ابن علی جہاں بندہ اکلیاں بہ کے تے بیعت نہیں کر سکتا. حسین ابن علی نے ہن اکلیاں بیعت کرنا تے ممکن ہی نہیں. جڑے جنت دے نوجواناں دے سردار نے وہ اکلے بند کمرے چ بیعت کر لین, لوگ کی آکھن گے؟ اور پھر یزید جے بندے دی حسین بیعت کرے. یزید کردار, یزید پلید, ان دے کردار نو ویکھو کہ ان دا کردار کڈا گندا ہے. شرابی زانی یزید اور ان دی بیعت حسین ابن علی کرن. طیب اور طاہر پاک ناپاک دی بیعت نہیں کر سکتا. حسین پاک ہے, یزید ناپاک ہے. پاک ناپاک دے مگر تے نہیں لگ سکتا نا. آپ امام حسین علی مقام, امام حسین پاک باہر نکلے. آپ نو مجبور کر لیا گیا. اے مجبوری آ گئی. کی آواز ہے؟ امام علی مقام دی مجبوری ویکھو کہ نانے دا شہر
جتھے حسین دا بچپن گزریا، جتھے حسین علیہ السلام دی جوانی گزری، جتھے نانے نال لاڈیاں کردے رہے، جتھے نانے دے کندھیاں تے سوار ہو کے مدینے دیاں گلیاں دی سیر کردے رہے، جتھے مسجد نبوی چ نانا سجدے چ جاندے سن تے حسین سجدے دی حالت وچ اتے بہ جاندے سن، او مدینہ الرسول اج اس مدینہ الرسول چوں نکلن تے امام حسین نو مجبور کیتا جا رہا ہے کہ یا تے امام علی مقام بیعت کرن، اگر بیعت نہیں کر دے تو پھر جنگ کیتی جائے، لڑیا جائے۔ امام علی مقام نے بچیاں نے حکم فرمایا تیار ہو۔ اور جدوں میں اس چیز نو سوچنا نا کہ امام علی مقام اپنے بیوی بچیاں خاندان دے نال مدینہ چھڑ کے نکل دے پین، اور یار اسی لوگ عام پنڈاں چ رہنے ہاں، عام ڈیریاں چ رہنے ہاں، جندا ماڑا جہا بھی گھر ہے نا وہ آندا ہے سکون مینوں اپنے گھر چ ہی آندا ہے، سکھ ہن اپنے گھر ہی آندا ہے، سکھ ہن اپنے علاقے چ ہی آندا ہے، خاص طور تے پھر جتھے بچپن گزاریا ہوئے اس جگہ نال لگاؤ ہی نہ ہو جاندا ہے۔ اور جڑے لوگ میں اکثر آنا لوگ مدینے تواڈے چوں گئے نے، جڑے دوست بھی مدینے گئے نے، اگر اج بھی تسی انہاں کولوں پوچھو نا کہ مدینہ چھڑنا تواڈے واسطے کڈا مشکل آ، تے وہ لوگ تانوں دسن گے کہ مکہ چھڑیا انی تکلیف نہیں ہوئی جڈی مدینہ چھڑیا تکلیف ہوئی ہے، برداشت کرنا ہی بڑا اوکھا ہو جاتا ہے۔ مدینہ چھڑنا عام لوگ جڑے سی عمرے تے جانے ہیں، اور امام علی مقام امام حسین اس مدینے دیاں گلیاں چھڑن واسطے تیار ہو گئے، اور یزیدیاں مجبور کر چھڑیا کہ یا بیعت کرو یا پھر ساڈے نال مقابلے واسطے تیار ہو جاؤ۔ امام علی مقام نے ارادہ فرمایا کہ میں تکلیف آ رہی میرے خاندان نو، میں مدینہ چھوڑ دیں۔ اس قدر خان وعدہ رسول نو پریشان کیتا گیا کہ آپ نو مدینہ چھوڑن دی ضرورت آپ پہنچی، آپ نے مدینہ چھوڑیا، بچیاں نہ کیا تیار ہو، وہ آپ حاضری آستے چلے گئے اپنے نانا دے دروازے تھے، سرکار مدینہ دے دروازے گئے، اجازت طلب کیتی، اپنے نانا دے کول کھڑیاں ہو کے دکھڑے پھولے، تکلیفاں دا اظہار کیتا کہ نانا جنہ گلیاں تواڈیاں کندھیاں تے سفر کردے اج انہاں گلیاں چھڑ کے جانا پے رہا ہے، تواڈے خاندان تے وقت آ گیا کہ تواڈے خاندان دا اج کوئی والی وارث نہیں، تواڈا خاندان چپ ہو کے بیٹھا ہے، چپ بان کوئی نہیں دیندا۔ وہ کون مسافر تھا جو مدفن کو بھی ترسا، یہ کس کا جنازہ ہے جو تیروں پہ رکھا ہے، اے روح پیمبر تیری امت ہے پریشان، شاید تیری بیٹی تیری امت سے خفا ہے۔ امام علی مقام امام حسین پاک مدینیوں نکل آئے، مدینیوں نکلے، مکے پہنچے، مکے چ بھی پھر تکلیفاں شروع ہو گئیاں، پریشانیاں شروع ہو گئیاں، آل رسول نو تکلیفاں دینیاں شروع کر دیتیاں یزیدی ٹولیاں نے۔ بڑے اختصار دے نال کوشش کرانگا آگا نکلاں کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ امام علی مقام امام حسین آپ نے مکے پہنچ کے کچھ عرصہ گزاریا، حتیٰ کہ انہیاں تکلیفاں پہنچیاں کہ 8 ذی الحج نو آپ نے ارادہ فرما لیا مکہ چھڈن دا بھی۔ این حج دے ٹائم کی تکلیف پہنچی ہوئے گی حسین ابن علی نو، جنہاں میرے نبی نے اپنا پھول فرمایا ان الحسن والحسین ریحانتا یا من الدنیا، جنہاں حضور نے اپنے پھول فرمایا ہے اس حسن و حسین آستے، امام علی مقام امام حسین آستے، آپ دے خاندان آستے کتنے تکلیف دے لمحات نے کہ آپ نو مکہ جدو لوگ مکہ داخل ہو رہے ہیں حج آستے، آپ نو مکہ چھوڑنا پہ رہے، آپ مکہ چھڑ کے جانا چاہ رہے ہیں، نکلنا چاہ رہے ہیں، مجبور کر دیتا گیا، لوگ حج آستے آ رہے ہیں، آپ نکلنا آستے تیار ہیں، خاندان نو لیا